علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسبح کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، اسی سے لفظ ہے تسبیح، اسی سے لفظ ہے تسبیح۔ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے، ہماری جتنی بھی زندگی گزری، ہم نے کیا اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی تسبیح بیان کی؟ ہم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ ہاں ماشاء اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کئی بار کرتے ہیں۔ اس پر غور کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے ہمارے لیے غور کرنا؟ اگر ہم اللہ کی تسبیح پر غور کریں، سب سے پہلی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی واحد مخلوق نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ زمین اور آسمان، چاند سورج ستارے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ہماری جیسی بیان نہیں کرتے کہ کبھی جب چاہے، جب من کر لیا تو تسبیح کر لی، اس کے بعد ٹی وی میں لگ گئے، اپنی دنیا داری میں لگ گئے۔ ایسے نہیں، وہ 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے ملائک اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم انسانوں کو حکم دیا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ کوئی ہے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہے کہ اللہ کی تسبیح مت بیان کرو؟ بتاؤ، کہے گا کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہے، بلکہ اور یہ کہے گا کہ اللہ کا ذکر بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر بیان کرنا چاہیے۔ ہماری آج کی جو نمازیں ہے ایسی ہے کہ جیسے روبو کو حکم دیا جائے تو وہ کام کرے گا، اور ہم نے نماز کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح بھی ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں، کبھی اس کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایسے ہی پڑھتے ہو نا؟ نہیں، سبحان اللہ سب کو معلوم ہے، الحمدللہ سب کو معلوم ہے، اللہ اکبر سب کو معلوم ہے، معنی سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے ہم جو چاہے دنیا میں کرتے ہیں، اور سبحان اللہ کی گنتی تو چلتی رہتی ہے۔ اگر پڑھتے ہیں، پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہتی ہوں کہ جب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، سبحان اللہ کی تسبیح ایک محفل میں بیان کرتے ہو، کتنی زیادہ عظمت ہے اللہ کے پاس، ان کی سمجھ میں آ جائے ذرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 6839 میں آیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے مخصوص فرشتے، کئی فرشتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں، بارش کے فرشتے الگ ہیں، موت کے فرشتے الگ ہیں، ہر قسم کے فرشتے ہیں۔ اللہ نے مخصوص فرشتوں کی ٹولی بنا رکھی ہے، ایک ٹولی مخصوص فرشتوں کی اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ وہ کوئی کام نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب وہ کوئی ایسی محفل دیکھ لیتے ہیں تو وہاں جا کر اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ عالم الغیب ہے، مگر پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، یا اللہ جہاں تیرے اور تیرے رسول کی مجلس لگی ہوئی تھی، تیری حمد و ثنا بیان ہو رہی تھی، ہم وہاں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کا ذکر کر رہے تھے، یعنی کس چیز کی طلب کر رہے تھے، اور کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے، اور اللہ کہتے ہیں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ طلب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کر دی، اور جو اس مجلس کے پاس سے بھی گزرے میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ تو آپ بھی ایسی محفلیں بنائیں جس میں فرشتے نازل ہو سکے، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، تسبیح بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ ہم سب کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے بنائے، اللہ کا ذکر بیان کرنے والے بنائے، آمین ثم آمین۔